Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور خاتم المرسلین بنا کے بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر ہے. گلی محلے کے ایک کونسلر کی شان اور ہے اور ایک وزیر مشیر کی شان اور ہے اور گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شان اور ہے اور صدر اور وزیر اعظم کی شان اور ہے. پھر انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی شان اور ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور ہے. ان تمام شانوں میں سب سے بڑھ کر جس شخصیت کو شان ملی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا خطاب اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. بادشاہت ایک شان ہے، دولت انسان کی شان ہے اور عزت اور مرتبہ انسان کی شان ہے. لیکن یہ ساری چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. دولت ایک مخصوص وقت کے بعد انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. سلطنت بھی انسان کا ایک مخصوص وقت کے بعد ساتھ چھوڑ دیتی ہے. عزت و شہرت کی شان بھی انسان سے ایک مخصوص وقت کے بعد چھن جاتی ہے.
لیکن آمنہ کے لال اور مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ ازلی اور ابدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ نے وہ شان آپ کو عطا فرما دی تھی، اور آپ کی زندگی میں وہ شان مزید بلند ہوتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ شان اسی آن بان کے ساتھ موجود ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی شان میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ عام انسانوں کو ملنے والی عزت اور شان وہ عارضی ہوتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی عزت اور شان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور پھر یہ شان دینے والی ذات خود بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں کی مالک ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ایک مختصر وقت میں انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ اگر انسان یوں کہنا چاہے کہ الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن اور قرآن کے مکمل 30 پارے اور اس کا ہر رکوع اور ہر رکوع کی ہر آیت اور ہر آیت کا ہر حرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیں اور ساری مخلوقات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو تمام مخلوقات کی زبانیں بیان کرتے کرتے تھک جائیں گی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور درخت کلموں کا روپ دھار لیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو وہ وقت آ جائے گا کہ جب سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے اور لکھنے والے ہاتھ لکھ لکھ کر تھک جائیں گے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایک جملے میں حضور پاک علیہ السلام کی شان کے بارے میں بڑا خوبصورت اظہار کیا گیا ہے کہ لا يمكن الثناء كمن كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ناممکن ہے، بس ایک ہی لفظ میں انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد، خدا کی ذات کے بعد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ہیں، ایسے ہی مصطفیٰ
رحمت للعالمین ہے. جیسے اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شریک نہیں. جیسے اللہ کی خدائی تمام تر مقابلوں سے پاک ہے، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی بھی تمام تر مقابلوں سے پاک ہے. تو جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی ہے. آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی زندگی کے ساتھ ہزاروں عیب اور ہزاروں برائیاں جڑ جاتی ہیں. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب نہیں ہوا. کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی تو لا عیب دی اور رسول دیا تو بے عیب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جان کے دشمن، اپنے ایمان کے دشمن اور آپ کے مشن کے دشمن کافروں سے مخاطب کر کے پوچھا، سوال کیا کہ اے لوگو لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے 40 سال کی عمر تمہارے اندر گزاری ہے، بتاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتے ہو؟ کیا تم میرے اوپر جھوٹ کا دھبا لگا سکتے ہو؟ کیا سچ کے علاوہ بھی میرے اندر کوئی عیب پاتے ہو؟ تو جان کے دشمن لوگوں نے کہا، جربنا کا مرارا، اے آمنہ کے لال، اے مکہ کے در یتیم، ہم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار تمہیں آزمایا، ما وجدنا کا الا صادقا، اور ہم نے تمہیں سچا ہی پایا، تمہارے کردار پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. ایک مرتبہ ابو جہل کو ایک آدمی علیحدگی میں ملا، اس کا دوست تھا. اس نے ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل ذرا یہ تو بتاؤ، دیانتداری سے بتانا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم مخالفت کر رہے ہو، کیا اللہ کے رسول جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو ابو جہل جیسے اس امت کے فرعون اور نبی کے دشمن نے قسم اٹھا کے کہا، واللہ ان محمد لصادق، بے اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عربی کا جملہ ہے، عربی کا مقولہ ہے کہ مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جس کے دشمن بھی اقرار کرے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جس کا دشمن بھی اعتراف اور اقرار کرے. تو یہ شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. دنیا میں جتنے داعی لوگ اٹھے، جتنے مذہب کی دعوت لے کے لوگ اٹھے، اور جتنے انقلابی لوگ میدان میں آئے، جتنے ریفارمر میدان میں آئے، ان سب نے اپنی بات کو پیش کیا، اپنے انقلاب کو پیش کیا، اپنے
اپنی دعوت کو پیش کیا، اپنی ذات کو کسی نے پیش نہیں کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بھی پیش کیا اور اپنی ذات کو بھی پیش کیا۔ تو یوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ کوئی دوست یا دشمن، اپنا یا پرایا، مسلمان یا کافر، آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اونچی شان عطا فرما دی ہے کہ لفظ شان بھی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی یوں کہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے، تو اللہ کی قسم یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی یوں کہے اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کی شان کو بہت بلندیاں عطا فرمائی ہیں، بہت رفعتیں عطا فرمائی ہیں، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، بلندیوں کے الفاظ اس سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، کسی انسان کی زبان آپ کے اس مقام اور مرتبے کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کسی مصنف کا قلم اپنی تمام تر فصاحتوں اور بلاغتوں کے ساتھ اور ادبی صلاحیتوں کے ساتھ اگر استعمال ہو بھی صحیح، تب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہزاروں اشعار پر مشتمل کتاب لکھی، اور اس کے بعد اختتام ان اشعار پر کیا کہ ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ کہ انسان ساری دنیا کے اوراق سیاہ کر ڈالے اور لکھ لکھ کر ساری دنیا کے اوراق کو آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کے ساتھ مزین کر دے، اور ساری زندگی لکھتا رہے، سارے انسان لکھتے رہیں، سارے جنات لکھتے رہیں، ساری مخلوقات لکھتی رہیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان نہیں مکمل ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے۔ معراج خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتی ہے۔ کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، وہ مراحل، وہ جہان، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور وہ اللہ کی آیات اور نشانیاں جو آج تک کسی انسان، کسی جن، کسی بشر اور فرشتے کی نظر سے بھی نہیں گزری تھی، اللہ نے معراج کی رات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں اور وہ آیات اور وہ نشانیاں دکھا کر آپ کی شان کو بیان کیا، آپ کے مقام اور مرتبے کا اظہار کیا۔ اس لیے معراج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی پروازیں زمین اور آسمان کے درمیان تک ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک ہے، اور جنت الفردوس کی آپ سیر کر کے تشریف لائے ہیں۔ یہ سیر اور یہ معراج کا سفر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے۔ انسانوں کے لیے سواریاں ہیں،
پہلے زمانے کی سواریاں خچر، گھوڑے، گدھے اور اس قسم کی اور سواریاں، لیکن اللہ نے معراج پر لے جانے کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے اسپیشل قسم کی سواریوں کا انتظام فرمایا، اور بیت گھر مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری اور ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان تک سواری اور ہے، اور وہاں سے لے کر عرش معلی تک سواری اور ہے، سدرۃ المنتہا تک سواری اور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے عرش پر پہنچنا، یہ آپ کی شان اور مقام اور مرتبے کو بیان کرتا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا، اللہم اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مردوں کو زندہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو آپ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا بچا ہے، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ تو ایک جملے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ ذکرتو الا ذکرت معی، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو اس درجے بلند و بالا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں ساتھ میں تیرا نام آئے گا۔ کلمے میں میرا نام لا الہ الا اللہ، تو کلمے میں تیرا نام محمد رسول اللہ، اذان میں میرا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اذان میں تیرا نام اشہد ان محمد رسول اللہ، اور لوح قلم کرسی عرش فرش پر میرا نام، اور لوح قلم کرسی عرش فرش پر تیرا نام ہے۔ مکتوب علی باب جنت لا الہ الا اللہ، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزتیں اور جو مقام اور جو رفعتیں نصیب فرمائی ہیں، دنیا کا کوئی انسان اور کوئی نبی آپ کے مقام اور مرتبے کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ یوں کہیں کہ اگر کسی کو بادشاہت کی شان ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، اور کسی کو سلطنت کی شان ملی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، اور کسی کو عزت اور دولت کی شان ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، اور کسی کو شہرت مقام اور مرتبے کی شان ملی تو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملی، کسی کو صحابیت کی اگر شان ملی تو حضور کی صدقے میں ملی، اور کسی کو ولایت کی شان ملی تو حضور کے صدقے میں ملی، اور کسی کو رسالت کی شان ملی تو حضور کے صدقے میں ملی۔ تو ساری کائنات کو اور اس کے رہنے والوں کو جو شانیں ملی حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملی، تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اور کیا مقام ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شانیں عطا فرمائیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے آپ کے لیے خاص اعزازات رکھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا، وانا قائد اذا وفدوا، اور سارے میدان محشر کی قیادت کرتے ہوئے اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کے آؤں گا، انا مبشرهم اذا یئسوا، اور جب ساری انسانیت مایوسی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں پریشان ہوگی اس وقت میں ان کو خوشخبریاں سناؤں گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی شان آپ کے آنے سے پہلے بھی، آپ کی پیدائش کے بعد بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی موجود ہے، اور قیامت
ہمیشہ ہمیشہ آپ کے شان اور مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی عطا فرمائے ہیں۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی کا امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی عظمت کو پہچاننے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو حضور پاک علیہ السلام کی شان اور آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنانے اور پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔